وَكَذَلِكَ سورۃ الکہف آیت نمبر 21 وَكَذَلِكَ اور اس طرح اعثرنا ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو علیہم ان پر لیعلموا تاکہ وہ لوگ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بلا شبہ قیامت لا ریب فیہا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اذ یتنازعون بینہم امرہم جب ان کے درمیان معاملے میں جھگڑا ہو گیا وہ باہم جھگڑنے لگے فقالوا تو بس کہا کچھ لوگوں نے ابنو علیہم بنیانا کہ بناؤ اس غار پر کوئی عمارت یادگاری کے لیے ربہم اعلم بہم ان کا رب ان کو خوب جانتا تھا کہ ان کا مطمع نظر یا ان کی نیت یا ان کا یہ عمل کیسا تھا قال الذین غلبوا علی امرہم اور ان لوگوں نے کہا جو اس کام میں غالب آئے کہنے لگے لنتخذن ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان کے اوپر مسجد سیقولون ان قریب لوگ کہیں گے ثلاثۃ وہ تین تھے رابعہم کلبہم چوتھا ان کا کتا تھا ویقولون اور کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ ان کی تعداد 5 تھی سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا رجمم بالغیب یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے یا اندھیرے میں بے دیکھے تیر پھینکنے یا پتھر مارتے ہوئے وہ ایسی بات کہتے ہیں ویقولون اور کچھ لوگ کہیں گے سادسہم سبعۃ وہ 7 تھے ثامنہم کلبہم 8واں ان کا کتا تھا قل کہیے ربی اعلم بعدتہم میرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو ما یعلمہم نہیں جانتے الا قلیل مگر بہت کم لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہے فلا تماری فیہم بس آپ بحث نہ کریں ان میں یا زیادہ تحقیق میں گہرائی میں نہ پڑیں ہاں الا مراء ظاہرا بس ایک عام سی ظاہری بات کر دیا کریں ولا تستفتی فیہم منہم احدا اور اس بارے میں ان کے متعلق کسی سے سوال بھی نہ پوچھیں آج کا سبق بڑا اہم ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا کس طرح کہ جس طرح وہ آدمی کھانا لینے کے لیے گیا وہاں پر اس نے یعنی کہ جب کھانا لیا اور سکہ دیا اور وہ سکہ بہت پرانا تھا تو ہوٹل والے نے اس سے پوچھا بھی یہ تم نے کہاں سے لیا ہے اب وہ بیچارہ ڈر رہا تھا کہ مجھے کوئی بات زیادہ کرنی نہیں ہے آخر اس کو وہ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے اس امید پر کہ اس کو کوئی خزانہ ملا ہے دفینہ ملا ہے تو وہ تو بادشاہ کا یا حکومت کا بیت المال کا حق ہے تو اس طرح اب وہ مطلع ہو گئے جب بادشاہ کے سامنے لے گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی مجھے تو کوئی دفینہ نہیں ملا اس نے کہا تم آئے کہاں سے ہو اب جب اس کو بتانا پڑا وہ تو پہلے بیچارہ حیران ہو رہا تھا کہ ہم کل سوئے ہیں اور شہر کا نقشہ اور تھا اور اب شہر کا نقشہ اور بادشاہ اور سب کچھ بدلا ہوا ہے وہ تو بیچارہ پہلے ہی اس پر پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اب جب بادشاہ نے پوچھا بھی تم کہاں سے آئے ہو تو جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ نے ان کے نام اور عمرے وغیرہ سب کچھ لکھ کے رکھ لیا تھا یا یعنی کہ بعد میں بھی اگر ان کے بارے میں کوئی پتہ چلے تو بتایا جائے اور آس پاس لوگوں کو کے اندر اعلان بھی کر دیا گیا
اس لیے کہ ان کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم تھا کہ اس کے مذہب کے یہ گویا کے باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی اس کے مذہب سے، تو یہ ان کی نظر میں بہت بڑا معاملہ تھا۔ اچھا، اب یہ بات نسل در نسل ایک کہانی کی صورت میں چلی ضرور آ رہی تھی کہ اس طرح کے کچھ نوجوان تھے، وہ یہاں سے بھاگے اور اس کے بعد وہ ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور پھر وہ تختی لکھی بھی ہوئی تھی۔ اب جب بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اس نے بتایا، اس نے کہا نام کیا ہے، اس نے جب نام بتایا تو بات کھل گئی۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ یہ جو بادشاہ تھا یہ بڑا نیک مسلمان پرہیزگار آدمی تھا، اور اس وقت ایک جھگڑا، ایک بحث چل رہی تھی اس کے ملک میں کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے۔ تو بادشاہ نے، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسی چیز دکھا کہ ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ واقعی قیامت آئے گی۔ اب بادشاہ نے ان کو ساتھ لیا اور لوگوں کو ساتھ لیا کہ بھئی یہ تو وہی لوگ ہیں۔ اب پھر وہاں پر وہ سارے لوگ گئے غار پر، اور اس بندے کو بھیجا کہ جاؤ اندر سے دوسرے لوگوں کو بلا کے لاؤ، اور جب وہ دوسروں کو بلانے کے لیے گیا تو اللہ نے دوبارہ ان پر موت کو طاری کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے یہ کیوں ان کو مطلع کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ دوبارہ زندہ کرنے کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اب ان کو یقین آ گیا، اللہ نے ان کو بتایا، بادشاہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ اتنے 100 سال پہلے کے فوت شدہ ہیں اور ابھی یہ دوبارہ جس طرح زندہ ہو گئے ہیں، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا، اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اس پر کافی اس نے بحث بھی ماشاءاللہ کی ہے۔ ویسے تو اس نے پیچھے بھی بحث کی ہے کہ اس کتے کا نام اگر آپ لکھ کے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو جو قرآن مجید گھر میں پڑھے ان میں نام لکھا نہیں ہے، قرآن میں لہٰذا لکھنا ہے۔ کہتے ہیں ان 7 آدمیوں کے نام یہ لکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور کتے کا نام اگر لکھ لیا جائے تو وہ بھی۔ کتے کا تو پھر ایسے ان کو کہنا چاہیے تھا، اگر تھوڑا بہت بھی سمجھ ہوتی ہے باہر دروازے پہ لکھو۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی جی، بتاؤ تاکہ تختی لٹکا دیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، اچھا اب ہوا یہ کہ جب اتنی بڑی نشانی اللہ کی دیکھ لی تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آیا کہ اس کو یادگار نشانی کے طور پر اس کو رکھنا چاہیے، یادگار بنانی چاہیے۔ اب یادگار کیسے بنائیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر عمارت بنا دیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عمارت، عام عمارت کے بجائے مسجد بنا دی جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ مومنوں کا کام یہ ہے کہ وہ اولیاء کی قبروں کے پاس مسجدیں بناتے ہیں اور ان سے برکات حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کے الفاظ پر ذرا غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب لوگوں نے ایک معاملے میں، ان کے معاملے میں جھگڑا کیا فقالوا بنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر عمارت بناؤ، ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العزت نے کے لیے ان کی تحسین نہیں فرمائی، ان کی تحسین نہیں فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور آگے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ اس معاملے میں غالب آ گئے انہوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ یہاں پر دینداری کی بات ہے یا اللہ نے کہا کہ یہ ان کا کام اچھا ہے، یا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں تم بھی کرو؟ اس بات کا اس میں توڑ ہے ایسی کہ جب انہوں نے ہمارے کے بارے میں بولا تو اللہ رب العزت نے کہا، اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ ان کی جو یادداشت ہے ان کو کیسے زندہ رکھنا۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کہ یہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ وہ تو یادگار بنا رہے تھے ایک عمارت، ٹھیک ہے۔ عمارت کتنے 100 سال چلتی ہے؟
200 سال 300 سال، پھر بگڑ جاتی کوئی نہ کوئی آگے اس کے بعد اس کی شکل پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتی ہے. دربار بنا دیتے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے ان کو ان کی داستان کو ان کے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، ایک یادگار بنا دیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے جو دیندار تھے انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، بلکہ کیا جو اس میں اس جھگڑے میں جو غالب آئے انہوں نے یہ کہا. اچھا سوال یہ ہے کہ وہ جو غالب لوگ تھے وہ کیسے تھے؟ انہی کو دکھانے کے لیے تو اللہ نے یہ سارا کام کیا کہ وہ قیامت کو ہی نہیں مان رہے تھے. اب ان کے عمل سے کہ جن کو خود قیامت کے آنے میں شک ہے، ان کے عمل سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کی قبروں پر مسجد بنانا جائز ہے، اس لیے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، بلکہ اس کے برعکس ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف رخ کر کے جس جگہ پر قبر ہو وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو پھر کیسے اس سے یہ استدلال کیا جائے کہ جی عمارت بنانے سے بھی منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے، قبر کو پکا کرنے سے، قبر کا وہاں پر نماز پڑھنے سے، وہاں پر بیٹھنے سے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے، اس جگہ پر جہاں پر قبریں ہوں وہاں پر مسجد بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تو پھر یہ استدلال کرنا کہ جی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اب کیا یہ آیتیں کس پر نازل ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہیں اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے منع کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا قبر کو پکا کرنا، قبر کے اوپر عمارت بنانا، قبر کے اوپر لکھنا، قبر پر بیٹھنا، قبر کی طرف نماز پڑھنا، یہ منع ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان آیتوں سے یہ استدلال کرنا یہ سراسر حدیث کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اس کے بعد اگلا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کا بڑا اس صورت کا ایک خلاصہ ہے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے چھٹا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس اٹکل پچو ہے، اندازے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا. تو کتنے تھے؟ یہ کوئی مسئلہ تو نہیں جتنا ہم نے بنا لیا. قل آپ کہو، اے نبی آپ کہو. حالانکہ اصولی طور پہ ہمارے ذہن کے مطابق یہاں پر اللہ کو چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، اسلام آخری دین ہے. اب اللہ وضاحت کر دیتا کہ نہیں بھائی وہ 3 نہیں تھے، وہ 4 تھے، وہ 4 نہیں تھے، وہ 6 تھے، وہ 7 تھے. اللہ اس کی وضاحت کر دیتا. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قل اے نبی آپ کہیے ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے، اصل تمہیں نہیں پتا. نہ 3 والے، نہ 5 والے، نہ 7 والے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ بتا دے، ان کے پاس یہ علم آ سکتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو اللہ ہمیں بھی بتا دیتا. یہ ہے اسلام کا مزاج. اصل اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. آپ اب اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جس دن بھی پیدا ہوئے. کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ کچھ پتہ نہیں. نہیں کیوں پتہ نہیں؟ پتہ ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے نہیں یہ تمہاری عقل کے مطابق ہے، پتہ ہونا چاہیے. اسلام کا اس بات سے دخل نہیں ہے. بھائی ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ آخری کتاب تھی، آخری نبی تھا، آخری دین تھا، بتا دیتا اللہ. لیکن اللہ نے اتنی لمبی چوڑی بحث کر لی، یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنے تھے. بلکہ آگے کیا فرمایا؟ فلا تماری فیہم الا مران ظاہرہ، اس بارے میں بحث مت کرو. حالانکہ اگر اللہ بتا دیتا تو بحث کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی نا. تو فرمایا اس بارے میں بات نہیں کرو. کوئی پوچھے تو ایک چلتی سی بات کہہ دو، بس ظاہری بات کہہ دو. اور آگے ایک عجیب بات کہی ولا تستفتی فیہم منہم احدا، آئندہ کسی سے پوچھنا بھی نہیں اس بارے میں. کیوں نہیں پوچھنا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے استاد. یہ کوئی کس کا؟ اسلام سے، دین سے، ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے
کوئی تعلق نہیں. جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا جو قیامت کا. اس سارے واقعہ میں اصل چیز کیا تھی؟ وہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ قیامت آئے گی. وہ مسئلہ تھا, وہ دین تھا, وہ ضروری تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام, اتنی بڑی نشانی دکھا دی, لیکن اس سے متعلق جتنی باقی باتیں تھیں جن کا تعلق ایمان اور عمل سے نہیں تھا, وہ ہماری ضرورت یا ہمارے خواہش کے باوجود نہیں بتائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات, ہر مسئلہ, ہر چیز دین کی صرف وہی دین کی ہوتی ہے جس کا دین سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے, اور پوچھنی صرف وہ چاہیے, بحث صرف اس بات میں کریں جس کا تعلق ایمان سے ہو یا عمل سے ہو. جس چیز کا تعلق ایمان اور عمل سے نہیں, اس میں نہ بحث کریں, اس کے بارے میں نہ پڑھیں, نہ اس پر وقت لگائیں, نہ اس پر محنت کریں, نہ کسی کو بتائیں, نہ کسی سے پوچھیں. اب یہاں پر اس سے سوال ہے, یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ جنتی ہے. جب اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا صحابہ کے بارے میں, وہ تو صحابی نہیں تھا نا. ہاں جی, صحابہ تو کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, صحابی کیوں نہیں؟ جہنمی تھا. ہاں جی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور پیارے بھائیو, ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ایسی بحث میں نہیں پڑھنا جس کا تعلق آپ کے ایمان اور عمل سے. یہی تو اللہ قرآن جی میں اتنی بڑی صورت نازل فرما کے ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ جس چیز کا تعلق آپ کے ایمان سے نہیں, آپ کے عمل سے نہیں, آپ کے عقیدے سے نہیں, اس پر بات نہ کرو. اور ہماری 90% بحثیں ایسی چیزوں کے بارے میں, ہاں, بیکار باتوں میں ہماری محفلیں سجتی ہیں. تو یہ ایک مسلمان کا کام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے, خوبصورت اسلام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ترکہ ما لا یعنی, جو فضول کام سے بچ گیا اس کا اسلام سب سے خوبصورت اسلام ہے. بس یہ ہے اس کا اصل سبق اور درس, کہ اللہ کو پتہ ہے چیزوں کا لیکن نہیں بتایا. لوگوں کی خواہش ہے بتائے اللہ, لیکن نہیں بتایا. اور ساتھ کیا کہہ دیا؟ نہ کسی کو بتانا, نہ کسی سے پوچھنا. کیوں؟ کہ اس کا تعلق تمہارے ایمان اور عمل سے نہیں ہے, اور جو ایسا کام کرے جس کا تعلق ایمان اور عمل سے نہیں, وہ فضول کام ہے, اور ایک مومن فضول کام نہیں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.